السلام علیکم ناظرین، پچھلے چند دن میں اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اپنا روزانہ کا ویلاگ نہیں کر سکا. آج سے دوبارہ یہ سلسلہ ریگولر شروع کر رہا ہوں. آج کے اس پروگرام میں 3 موضوعات پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلی بات، آج کی سب سے اہم خبر کہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں دوپہر کے وقت ملاقات ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے ماہرین کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم ایران جنگ کے بارے میں بات کریں گے. امریکی سرپرستی میں ہونے والی یہ جنگ اس وقت کیا صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے. کچھ جھوٹی خبریں پچھلے دنوں میں پھیلائی گئیں جن کی تردید بھی ہوئی، یہ خبریں کیسے پھیلیں اس کے اوپر بات کریں گے. اور جو اس وقت امریکہ سوچ رہا ہے اگر ایران میں وہ ہوتا ہے تو اس کے پاکستان میں مستقبل میں کیا اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اسی طریقے سے توہین مذہب کیس کے حوالے سے، جس میں 450 سے زائد نوجوان بچوں کو انصاف پسند لوگوں پر مشتمل ایک گینگ نے، ایک بلاسفیمی گینگ نے FIA کے چند افسران کے ساتھ مل کر جھوٹے کیسز میں پھنسایا ہوا ہے. اس حوالے سے ایک اہم ہیئرنگ اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کی چند اہم اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بات کو شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے ہی. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس میں آج دوپہر کے کھانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو کہ امریکہ کے دورے پر ہیں، ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں گے اور ایک اہم ملاقات کریں گے. اس ملاقات کے حوالے سے کیا کیا باتیں ڈسکس ہوں گی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو وقت بتائیں، یہ امریکی وقت کے مطابق، ایسٹرن ٹائم کے مطابق 1 بجے یہ میٹنگ طے ہے. دوپہر کے کھانے پہ پاکستان میں تقریباً اس وقت رات کے 10 بج رہے ہوں گے جب یہ میٹنگ سٹارٹ ہوگی. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پچھلے چند ماہ میں تیزی سے بہتری کی طرف گئے. خصوصی طور پر پاکستان کی آرمی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتری کی طرف گئے. پاک بھارت جو ایک کشیدگی ہوئی جس میں بھارت نے پاکستان کو نشانہ بنایا اور پھر ایک چند 4-5 دن ایک معرکہ چلا دونوں ملکوں کے درمیان، اس حوالے سے بھی جنگ بندی کرانے میں ایک اہم کردار رہا امریکہ کا، جس کا بار بار تذکرہ کرتے تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ. اس کے باوجود کہ بھارت سے اس کی ڈینائل آتی تھی، بار بار ڈینائل آتی تھی، لیکن اتنی ہی بار صدر ٹرمپ اس بات کو دہراتے تھے کہ جو کہ واضح طور پر ایک پیغام تھا کہ وہ اپنا وزن جو ہے چاہے عارضی طور پہ یا چاہے کسی مقصد کے تحت وہ پاکستان کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں. یہ بہت واضح طور پہ نظر آتا تھا کیونکہ بھارتی حکومت کی طرف سے حکومتی سطح پر تردید کی جاتی تھی صدر ٹرمپ کے بیانات کی، لیکن صدر ٹرمپ یہ بیانات مسلسل دیتے چلے گئے. اسی طریقے سے پاکستان کی فوجی قیادت، جو کہ پاکستان میں جو نظام ہے اس میں آرمی چیف ہی بادشاہ کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اور تمام نظام خصوصاً جو کاروبار ہیں ملک کے پاکستان کے اندر وہ فوج جو ہے براہ راست کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. جو پاکستان کے ریسورسز ہیں وہ براہ راست فوج کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. تو پچھلے دنوں میں ہم نے 2 اہم شعبوں میں، سب سے پہلے تو مائننگ کے شعبے میں ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نگرانی میں ایک بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ہنٹ چل رہا ہے، ایک ٹریجر ہنٹ چل رہا ہے پوری دنیا میں. وہ چاہتے ہیں کہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ امریکہ کو ملیں، اور اس کے لیے وہ ممالک کے ساتھ تعلقات اس بنیاد پر بنا رہے ہیں. اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے مسلسل رپورٹ کیا کہ امریکی لوگوں کے پاکستانی امریکی جرنیلوں کے ساتھ رابطے ہیں اور معاملات آگے چل رہے ہیں. آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ بلوچستان اسمبلی سے ایک بل پاس کروایا گیا، اور پھر اسی طرح کا ایک بل خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے بھی پاس کروانے کی کوشش کی گئی. اس حوالے سے جو صدر ٹرمپ ہیں، امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے خاندان کے افراد اور ان کے بزنسز سے ریلیٹڈ افراد کی بڑی انویسٹمنٹس ہیں اس شعبے کے اندر. اسی طریقے سے ایک دوسرے حوالے سے بٹ کوئن کے حوالے سے، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی ٹرمپ فیملی نے الیکشن سے کچھ پہلے ایک نیا انیشیٹو لیا. وہ بھی ان کے بزنسز کے ساتھ میں کام کرنے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی اس حوالے سے ایک جوائنٹ وینچر آگے لے کے چلنے کو
تیار ہوئے. ہم اس حوالے سے مسلسل جو ہے وہ مختلف ڈیولپمنٹس پاکستان کے اندر بھی دیکھ رہے تھے. یہ تعلقات بہتری کی طرف جانے کی ایک بڑی واضح نشانی تھی. آج کے دن جو یہ ملاقات ہوگی اس میں یقینی طور پہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو خطے کی صورتحال ہے, جو ایران کی صورتحال ہے, اس کے اوپر بات نہ ہو. یقینی طور پہ اس میں امریکی صدر جو ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ خطے کی اس صورتحال, اس بگڑتی ہوئی صورتحال اور آگے جو امریکہ کرنے جا رہا ہے اور جو امریکہ کا پلان ہے اس حوالے سے یقینی طور پہ وہ کچھ باتیں کہیں گے کرنے کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو. یہ بات جتنے بھی ماہرین اس وقت صورتحال کو سمجھ رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں, وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تمام تر توجہ کا جو مرکز ہے, جو فوکس ہے, وہ یہی والا مسئلہ ہے اور اس حوالے سے یقیناً کوئی بات ہوگی اور آئندہ کے لیے کچھ باتیں کہی جائیں گی پاکستان کے آرمی چیف کو. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو دیکھنے کے حوالے سے اور خصوصاً وہ سینئر جرنلسٹ اور وہ لوگ جو مسلسل ریسرچ سے وابستہ رہے پچھلے 2 یا 3 دہائیوں میں, خصوصاً امریکی مفادات کے حوالے سے, امریکی حکومت کی فنکشننگ کے حوالے سے, اگر ان سے بات کی جائے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بہتری آئی تعلقات میں پچھلے چند مہینوں میں, اس میں سب سے بنیادی چیز کیا دیکھنے میں آتی ہے. میرے جیسے لوگوں کا تو یہی ایک ویو پوائنٹ تھا کہ جو بزنس کے حوالے سے جو ڈیلز ہو رہی ہیں, خصوصاً ریئر ارتھ منرل کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں, جو آگے چل کے معاملات کو لے کے چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ ایک بڑا میجر فیکٹر ہوگا. لیکن جو ماہرین ہیں, جو سمجھتے ہیں, میرے جیسے عام طالب علم سے زیادہ سمجھتے ہیں, اور میں صاحب ذرا اس میری اسپیشلٹی کا شعبہ بھی نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشن, جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پہ چونکہ یہ بڑی واضح چیز تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن کے اندر کہ ایران کے ساتھ ان معاملات کو کس طرف لے کے جانا ہے اور کس طرح لے کے جانا ہے, اور یہ ایک بنیادی وجہ جو ایران پلان تھا صدر ٹرمپ کا, یہ ایک بنیادی وجہ تھی پاکستان کے ساتھ اس خطے میں پاکستان کے ایران کے ہمسایہ ہونے اور صاف ظاہر ایک اہم جو اسٹریٹجیکل لوکیشن رکھنے کے حوالے سے, اور ماضی میں جو پاکستان اور ایران کے تعلقات ہیں اس پس منظر کے اندر جو ایران کے حوالے سے چیزیں تھیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر ٹرمپ پاکستان کے ساتھ ایک بہتر تعلق کو اہمیت دے رہے تھے, مسلسل اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھ رہے تھے, جو کہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا. پاکستان خصوصاً امریکہ کی حکومت کے معاملات اور صدر ٹرمپ کو سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ بات بلا جھجک کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات کی بہتری تھی اس میں یقینی طور پہ جو ایران پلان تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہی اہم تھا. اور ہم نے یہ دیکھا بھی صحیح کہ پاکستان نے اگرچہ میڈیا کے اندر جس طریقے سے بھی کور کیا گیا, جو اہم ترین موقع آئے ایران کے حوالے سے, جس طرح IAEA کا اجلاس جب ہوا 13 تاریخ کو اس حملے سے جسٹ پہلے, جس کے اندر جب ایران کے اوپر جو پابندیوں کی بات کی گئی تو اس میں روس اور چین جیسے ممالک نے بھی ان کی مخالفت کی, لیکن پاکستان نے ووٹنگ سے ابسٹین کیا, پاکستان نے مخالفت نہیں کی. یہ بڑا کلیئر اشارہ تھا صدر پاکستان کی ایک پالیسی, پاکستانی فوج کی خصوصاً ایک پالیسی پرو اسرائیل پالیسی مسلسل چل رہی ہے, سامنے کچھ اور ہوتا ہے لیکن جو اسٹریٹجیکل مووز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پرو اسرائیل ہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے صدر ٹرمپ پہلے دن سے جنگ میں کودے, ہم سب نے دیکھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر پہلے دن سے ایک کلیئر پوزیشن لی ایران کے حوالے سے, ایران کو کہا کہ وہ اگر وہ نیوکلیر ڈیل سائن کر لیتا تو یہ نہ ہوتا, اب ایران کو یہ بھگتنا پڑے گا. انہوں نے کل کے دن تہران کو خالی کرنے کی وارننگ بھی جاری دی. آج کے دن انہوں نے یہ کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ انکنڈیشنل سرنڈر کے علاوہ کوئی اور جو ہے صورت ہے وہ ایران کے پاس موجود نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کے آرمی چیف کا یہ معاملہ اور یہ جنگ شروع ہو جانے کے بعد امریکہ آنا صاف ظاہر ہے کہ اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ایک پرو اسرائیل اپروچ ہے جو پچھلے کافی عرصے سے, بلکہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ موجودہ آرمی چیف کے آنے کے بعد سے کوئی اس طرح کی اپروچ شروع ہوئی. میں نے آپ کے سامنے مسلسل ہمیشہ سے رپورٹنگ کی کہ یہ سلسلہ جنرل مشرف کے دور سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ پھر آگے کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا. اسرائیل سے محبت اور پیار کی پینگیں بڑھتی چلی گئیں. پاکستان نے دفاعی شعبوں میں خصوصاً انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ٹیک
ٹیک کے شعبوں میں بہت ہی زیادہ تعاون جو ہے وہ اسرائیل سے مسلسل لیتا رہا. یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل پاکستان کی ان تمام چیزوں کو ایک حوالے سے اکنالج تو کرتا ہے, لیکن بہرحال جو پاکستان کی اوور آل اسٹیٹ کا ایک ڈھانچہ, ایک اسٹرکچر, ایک ایگزسٹنس ہے, اسرائیل یقینی طور پہ مکمل طور پہ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا. یہ ہم اگلے موضوع کے اوپر اس کے اوپر بات کریں گے. تو آج کے دن جو وائٹ ہاؤس پر میٹنگ ہو رہی ہے اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ریجنل صورتحال ایران کے حوالے سے جو دونوں ممالک کے درمیان ٹائز ہیں, جو معاملات ہیں, یقینی طور پہ پاک بھارت کے حوالے سے بھی آرمی چیف کی طرف سے شاید کوئی بات ہو, لیکن جو مائننگ کے شعبے میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ریئر ارتھ منرل کا بار بار ذکر صدر ٹرمپ کرتے ہیں, یقینی طور پہ اگر پچھلے جو چند ہفتوں اور مہینوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے تو یہی اہم موضوعات ہو سکتے ہیں جو کہ آج کی صدر ٹرمپ کی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی میٹنگ میں زیر بحث آئیں گے. صدر ٹرمپ یقینی طور پر خوش ہوں گے کیونکہ پاکستان نے ایران کے حوالے سے معاملے میں جو بھی ایک امریکی پالیسی یا جو لائن تھی اسی کو لیا اور اسی کو لے کے آگے چلے تو معاملات یقینی طور پہ بہتری کی طرف ہی آگے جائیں گے. اسی طرح ناظرین ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور یہ موضوع بھی ایران کی صورتحال سے متعلق ہے. ایران کی صورتحال, اسرائیل نے میزائلوں سے حملہ کر کے اس کارروائی کا آغاز کیا. انٹرنیشنلی امریکہ کی طرف سے امریکی جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو بھی کیا ہے اسرائیل نے کیا ہے, امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ منظر عام پہ آئے اور انہوں نے نہ صرف اس وار کو آن کیا بلکہ انہوں نے بتایا کہ آگے کیا کیا ہوگا اور وہ کیا کیا کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کیا کیا کرے گا, انہوں نے جو بھی کہا وہ اپنی طرف سے کہا کہ میں یہ کروں گا, ہم یہ کریں گے. یہ چیزیں جو ہے وہ ایران کو فیس کرنی پڑیں گی. اس ساری صورتحال کے اندر یہ چیز بڑی بہت ہی واضح ہے کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس کے اوپر جائیں, آن گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر جائیں, ایران نے بے شک جواب دیا, بہت زبردست جواب دیا. پہلے مرحلے کے اندر آئرن ڈوم بہت ہی زبردست ایئر ڈیفنس سسٹم ہے دنیا کا, لیکن ایران نے اس کو بائی پاس کیا, بہت سے مقامات کو ہٹ کیا, سکسیسفلی ہٹ کیا. لیکن یہ بات پہلے دن سے ناظرین روزے روشن کی طرح آیا تھی کہ ایران کی جو ایک ملٹری اسٹرینتھ ہے, جو ایک ٹیکنالوجی کی اسٹرینتھ ہے, لڑنے کی صلاحیت ہے, وہ کسی بھی طور پہ پوری دنیا کی تمام طاقتوں کے ساتھ اگر اس کو مقابلہ کروا دیا جائے تو وہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. صاف ظاہر ہے کہ امریکی صدر جس طریقے سے اس پوری صورتحال میں اس کو آن کر رہے تھے, لیڈ کر رہے تھے اور وہ بات کر رہے تھے, تو ہم سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جنگ اصل میں کون لڑ رہا ہے. اس صورتحال میں پہلے دن سے ہی جو لوگ اس ساری صورتحال کو سمجھتے تھے ان کو بہت واضح تھا کہ اس میں آگے چل کر ایران کو زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ ایران کسی بھی طور پہ اس ساری صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس سارے تقریباً تمام جو بڑی پاورز ہیں وہ اس کے خلاف کھڑی ہیں ایران کے, سوائے رشیا اور چائنا کے. جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں وہ ایران کو ختم کرنے کے در پہ ساتھ کھڑے ہیں. سامنے صرف فیس اسرائیل کا ہے. اس صورتحال کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے رزسٹ ضرور کیا, لیکن ایران کی کسی بھی طور پہ جو ایک کمپیریزن ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. میں دو تین چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے تمسخر اڑایا اس ساری بات کا. جب ایران کے اوپر حملہ ہوا یہ کہا گیا کہ اللہ کا بہت شکر ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے, نہیں تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوتا جو ایران کے ساتھ ہوتا. لیکن ایران نے اس کا جواب اس طریقے سے دیا کہ جس طرح پاکستان کے اندر تو حملہ ہونے کے بعد خوفزدہ ہو کے بیٹھ جایا جاتا ہے, میزائل کا جواب میزائل سے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایران نے ایک تو جواب دیا, تو یہ ایک چیز ثابت ہوئی کہ بہت زیادہ بڑا کوئی اسلحہ رکھ کے اور پھر اس کو استعمال کرنے کی جرت بھی نہ ہونا اور جرت ہونا, ان دو باتوں میں فرق ہوتا ہے. جو مذاق اڑایا گیا وہ میزائلوں کا مذاق اڑایا گیا کہ سینکڑوں میزائل جاتے ہیں جی, کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے, کوئی کسی فصل کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے اور کوئی کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے. اس طرح کی تمام باتیں کی گئی. میں آپ کو اس حوالے سے صرف دو نقطے کر کے آگے کی صورتحال کے اوپر چلتا ہوں. وہ دو نقطے یہ ہیں کہ آپ خود سے فیصلہ کریں, میں کچھ نہیں کہتا کہ اسرائیل نے جو بھی کیا ہے پچھلے 25 30 40 سالوں کے اندر وہ درست کیا ہے یا غلط کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس سوال کا جواب خود سے پوچھیں کہ اسرائیل نے صحیح کیا یا غلط کیا. اب جب آپ کے ذہن میں جواب آ جائے, جو کہ میں نہیں بول رہا, آپ کے ذہن میں آ گیا ہے, اب آگے سے یہ سوچئے اور پھر دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کیا اگر اسرائیل کو کسی نے مزاحمت کی ہے, صحیح کی یا غلط کی, یہ بحث نہیں ہے, بات فیکٹس کی ہو رہی ہے. ہم صرف فیکٹس چند بیان کر کے آگے چلے جاتے ہیں.
جاتے ہیں، چاہے وہ مزاحمت جو ہے وہ ایران کی طرف سے براہ راست ہو، چاہے وہ شام کے اندر ایک حکومت کے ذریعے مزاحمت ہو، چاہے وہ لبنان کے اندر حزب اللہ کے ذریعے مزاحمت ہو، چاہے وہ پیلسٹینین اتھارٹی کی سپورٹ کے ذریعے مزاحمت ہو، چاہے وہ حماس کے ذریعے مزاحمت ہو، یا وہ یمنی ہوتھیز کے ذریعے مزاحمت ہو، یہ سب مزاحمتیں درست تھیں یا غلط تھیں، یہ میرا موضوع گفتگو ہی نہیں ہے. لیکن آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ کہے کہ ان سب مزاحمتوں کے پیچھے بہرحال ایران کا کردار تھا. بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ ایران نے کوئی ظلم ڈھائے یا کوئی ایسی بات کی. میں ایران کے بھی نہ تو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور نہ ہی میں، جو لوگ مجھے جانتے اور سنتے ہیں، میں کبھی بھی ایک ریجڈ ایک مذہب کی بنیاد کے اوپر ظلم کے ذریعے، ستم کے ذریعے جاری کی گئی حکومت کو حمایت نہیں کر سکتا. میں صرف فیکٹس بیان کر رہا ہوں جہاں پہ وہ والی حکومت بھی جس کے اوپر ہمیں اعتراضات بھی ہیں، ان کے کام کرنے کے انداز کے اوپر اعتراضات ہیں، ان کی سختی کے اوپر اعتراضات ہیں، ان کے مذہب کو زبردستی ٹھونسنے کے اوپر اعتراضات ہیں، لیکن جو سچ ہے ان کے بارے میں بھی ہوگا تو وہ بولا جائے گا. تو یہ جو بھی مزاحمت کی میں نے باتیں کی، اگر کہیں نظر آتی تھی تو وہ یہی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھی. اور اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو اس کو کرٹیسائز بھی کیا گیا اور کیا جانا چاہیے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ جو لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، انہوں نے آج تک یہ کیا اسرائیل کے آج تک کے ایکٹس کو درست سمجھتے ہیں؟ اگر ان کا جواب ہے کہ نہیں، وہ غلط سمجھتے ہیں، تو پھر اس غلط کو غلط کس نے کہا یا غلط کے راستے میں رکاوٹ کون بنا؟ آپ تو بیٹھ کے تمسخر اڑانے اور بھانڈ بننے اور جگتے مارنے میں تیز ہیں، لیکن آن گراؤنڈ جو ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. آج کے دن ساری دنیا یا تو خاموش ہے یا ایران کے خلاف کھڑی ہے، اور جو بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یقیناً ایران کو زیادہ نقصان پہنچا ہے. یہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا. دوسری بات، بہت ساری خبریں پھیلائی گئیں کہ جی اگر ایران کو یہ ہوا تو پاکستان ایٹمی حملہ کر دے گا، یہ وہ، اور پھر اس کی تردید جاری ہوئی. میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی خبر کسی نے نہیں پھیلائی. یہ پاکستان میں GHQ سے ہی خبریں پھیلائی گئیں اور بعد میں ان کی تردید جاری کی گئی. وجہ یہی کلیئرٹی پیدا کرنا تھا کہ ہمارا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غلط بات ہوتی ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا کے یہ ٹولز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. ایران سے جی پاکستان سے توقع کر رہا ہے، پاکستان ایران کبھی بھی کسی بھی لیول پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی. اچھا، یہاں تک کہ کوئی نعرے شارے بھی لگائے گئے کہ ایران کے اندر کوئی پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے. سب کی سب فیک نیوز تھی. پتہ نہیں ہمارے میڈیا میں بعض لوگ ان چیزوں سے پلیئر کیوں حاصل کرتے ہیں، ان چیزوں سے جو فیکٹس پہ بنیاد نہیں رکھ رہی ہوتی. خیر، سب سے اہم موضوع ایران کی اس صورتحال کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر ایران کے اندر جو رجیم چینج کا ایک منصوبہ ہے، اب کی اس وقت تک یہ صورتحال کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، لیکن اگر کامیاب ہو جاتا ہے، جو کہ اگر سعودی عرب امریکہ چاہے گا، جس وقت طاقت کے تمام جو مراکز ہیں وہ ایران کے خلاف اکٹھے ہیں اور ایران کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان طاقت کے مراکز کی طرف سر بسجود ہیں، تو ایسی صورتحال میں رجیم چینج کو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں ان کے لیے. اگرچہ بہت مشکل ہوگی اور اس کے آگے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ الگ بات ہے، وہ الگ بحث ہے. لیکن اگر جو صورتحال اس وقت ہے اس کے اندر اگر یہ کرنا چاہیں، اس طرف جائیں، تو یہ پاسبلٹی بالکل ایک ممکنات میں سے ہو سکتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان تو پچھلے 20-25 سالوں سے اسرائیل کی جھولی میں جانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اسرائیل سے قربتیں بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. لیکن کیا اسرائیل پاکستان کو تسلیم کر لے گا ان دا لانگ رن؟ آپ میں سے ہر کوئی اس بات کے جواب کو سمجھتا ہے. اگر پاکستان کے بالکل ہمسائے میں، مشرق میں پاکستان نے کبھی بھارت سے بنا کے نہیں رکھی، ہم جیسے لوگ تو مخالفت اور دشمنی کے ویسے ہی خلاف ہیں، اور ہم محبت اور پیار کے ساتھ جو بھی اختلافات ہیں ان کو بہرحال ایک باعزت طریقے سے حل کر کے آگے چلنے کے حامی لوگ ہیں. لیکن بہرحال ہمارے بعض لوگ بضد ہیں کہ نہیں، بھارت دشمن ہے. تو ایک طرف بھارت دشمن ہے، تو اس طرف آپ کے مغرب میں اگر ایران میں کوئی پرو اسرائیل گورنمنٹ آ گئی تو اسرائیل کے آپ سے جتنی مرضی آپ محبت کی پینگیں بڑھا لیں، اسرائیل کا جو تعلق بھارت سے ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ اس طرف بھی جو ہے وہ اپنے، جس کو آپ خود دشمن کہتے ہیں، میں تو اس کو دشمن نہیں کہہ رہا، میں پاکستانی نیریٹو کو 2+2=4 کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اگر یہ صورتحال اس طرح آگے چلتی ہے تو پاکستان کے لیے یقیناً اس میں پرابلم بہت ہی سیریس لیول کے ہوں گے. افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے آلریڈی، وہاں پہ ہاسٹائل لوگ ہی ہیں ہر حوالے سے پاکستان کے لیے، جو پاکستان سمجھتا ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک جو اگر فیوچر کے اندر اس طرف صورتحال جاتی ہے تو اس چیز کو یقیناً جو ہے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ایران کے اندر ایک پرو اسرائیل گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پرو انڈیا گورنمنٹ ہوگی، پرو پاکستان گورنمنٹ نہیں ہوگی.
میں اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جی پاکستان کسی جنگ میں کود جائے. پاکستان اپنی جنگ نہیں لڑ سکتا, دوسروں کی جنگوں میں کیسے کود سکتا ہے, یا کوئی پاکستان کو کیوں کہے گا کودنے کے لیے, وہ بات نہیں. میں صرف ایک پوائنٹ آپ کے سامنے, آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں تاکہ یہ مد نظر رہے. بہرحال ناظرین, آپ جانتے ہیں, آپ کے سامنے فیکٹ فوکس نے رپورٹ کیا کہ پاکستان کے اندر ایک بلاسفیمی بزنس گروپ ہے, ایک بلاسفیمی گینگ ہے, چند انتہا پسند ذہنی معذور لوگوں کے اوپر مشتمل, جو کہ ایف آئی اے کے چند افسران کے ساتھ مل کر, چند مذہبی انتہا پسند جماعتوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں نوجوان بچے, پڑھے لکھے بچے, ڈاکٹرز, انجینئر, بہترین پاکستانی سوسائٹی کی کریم بچوں میں سے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہنی ٹریپ کے ذریعے واٹس ایپ گروپس میں مختلف ڈسکشن میں انگیج کر کے ان کو توہین مذہب کے الزامات میں پھنساتا ہے. ایک ایویڈنس مینٹین ہوتا ہے ڈیجیٹل, اور پھر اس کو ایف آئی اے کے ایک سائبر کرائم ونگ, جو کہ اب ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام سے کوئی ادارہ بن گیا, تو وہ اس کے ذریعے ان کے چند افسران کے ساتھ مل کے ان کے خلاف کیسز قائم کیے جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 2022 سے پہلے 100 سے بھی کم کیسز تھے پاکستان کی پوری تاریخ میں, لیکن 2022 سے 2024 جولائی تک, جب تک فیکٹ فوکس نے یہ خبر رپورٹ کی, تقریباً 800-900 کیسز, 1000 کے قریب کیسز ہو چکے تھے. میں نے آپ کو بتایا 600-700 سے زائد لوگ توہین رسالت جیسے سنگین الزام کے کیس کے اندر جیلوں میں بند تھے, جن میں نے آپ کو رپورٹ کیا کہ 450 نوجوان بچے تھے. اس کے بعد سے ایک شعور بیدار ہوا, بہت زیادہ تو لوگوں نے اس پہ ابھی تک بھی توجہ نہیں دی, لیکن چند لوگوں کی اس کی طرف توجہ گئی. نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے, انہوں نے ایک زبردست رپورٹ اس کے اوپر دی. اس کے بعد میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا گیا. فیکٹ فوکس اس کے اوپر مسلسل رپورٹ کر رہا ہے, اور فیکٹ فوکس نے بنیادی طور پہ یہ بتایا کہ بنیادی طور پہ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی جرم ہوتا ہے اور ایف آئی اے کیس کرتا ہے اور گرفتار کر لیتا ہے. بنیادی طور پہ ایک پرائیویٹ لوگوں کا ایک گینگ ہے, اور وہ گینگ جو ہے وہ لوگوں کو پہلے پھنساتا ہے واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک گروپس کے اندر, اور وہ پھر بعد میں جب پھنسا لیتا ہے تو وہ خود جا کے لڑکی کے ذریعے رابطے کرتا ہے بچوں کے ساتھ, بچوں کو بلاتا ہے ہنی ٹریپ کر کے, لڑکی جاتی ہے, اور پھر لڑکی کو ملنے کے لیے جب کوئی بچہ جاتا ہے تو پھر اس کو یہی پرائیویٹ لوگ, یہی جو بدماش گروپ ہے دہشت گردوں کا, انتہا پسندوں کا, یہ ان کو پکڑتا ہے اور ان کا موبائل اپنے قبضے میں رکھ لیتا ہے اور بچے کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیتا ہے. اور پھر وہ موبائل میں سے وہ جو چیٹ ہوتی ہے اس لڑکی کے ساتھ, عمومی طور پہ لڑکی کا نام ایمان ہوتا ہے, 2-3 اور کریکٹرز بھی ہیں, وہ چیٹ ڈیلیٹ کی جاتی ہے اور پھر وہ موبائل 2 دن کے بعد جو ہے ایف آئی اے کو دے دیا جاتا ہے, وہ اس میں سے سارا ڈیٹا کمپرومائز کر کے وہی موبائل پھر بعد میں بچوں کے خلاف بطور ثبوت کے استعمال ہوتا ہے. اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ہیئرنگ جاری ہے. جو وکٹم فیملیز ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ایک ہی طرح کے کیسز ایک ہی طرح کے لوگوں نے کروائے, ایک ہی طرح کے الزامات ہیں, اور یہ پرائیویٹ لوگ ہیں جو گرفتاریاں کرتے ہیں, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جان سے مار دیا, اس کے باقاعدہ شواہد پیش کیے گئے, اور یہ معاملہ جو ہے اس میں ایک کمیشن بننا چاہیے جو ان تمام جو واقعات, جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا, اس کو اسرٹین کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ کیا یہ صحیح ہوا یا یہ غلط ہوا. اس حوالے سے جو وکٹم فیملیز ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آصف علی تنبولی ہیں سینئر ایڈوکیٹ, عثمان وڑائچ صاحب نے دلائل دیے ہیں, ہادی علی چٹھا کے دلائل جاری ہیں, اور شاید ایمان حاضر مزاری بھی اس کیس میں دلائل دیں گی. پوری قوم کی نظریں اس ہیئرنگ کی طرف ہیں, بہت ہی اہم ہیئرنگ. لیٹسٹ سٹوری اس میں قندیل عظیم نے فائل کی فیکٹ فوکس کے لیے, جس کے اندر باقاعدہ ایک ویڈیو ایویڈنس جاری کیا گیا کہ کس طریقے سے لیا کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے فرنٹ مین گیٹ کے سامنے ایک بچے کو باقاعدہ ایک لڑکی بلاتی ہے, اور وہ گاڑی پہ آتی ہے, کالج کے یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے آتی ہے, باقاعدہ ویڈیو میں وہ لڑکی نظر آ رہی ہے, وہ کار جس میں وہ آ رہی ہے وہ کار باقاعدہ رجسٹرڈ ہے بلاسفیمی بزنس گروپ کے جو سربراہ ہیں ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم, ان کے نام کے اوپر رجسٹرڈ کار ہے. وہ لڑکی, وہ بچی آتی ہے, وہ لڑکا اس کی طرف جاتا ہے گاڑی کی طرف, جیسے ہی جاتا ہے تو شراز فاروقی ایک دہشت گرد جو کہ اس دہشت گرد گروہ سے منسلک ہے, بڑا کلیئرلی ان کا فیس وہاں پہ نظر آتا ہے. ایک اور صاحب عمر نواز وہ آتے ہیں, بچے کو پکڑ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ لڑکی تک بالکل قریب جب پہنچتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, اور بعد میں پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کو کہانی میں بتا چکا ہوں. اس حوالے سے ہیئرنگ جاری ہے اور اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے, اور یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہوگا کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے, اور وہ لوگ جو اس کبھی جرم میں ملوث تھے ان کو کیا سزا دی جاتی ہے. یہ اتنا برا جرم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے بچوں کو اس طرح کے معاملوں میں پھنسایا گیا, جانوں سے مارا گیا لوگوں کو. ایسے کبھی جرم میں ملوث لوگوں کو بدترین سزا ہی نہیں دی جانی چاہیے, بلکہ ان لوگوں کو پاکستان کے اندر دفن ہونے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے. جتنا بڑا جرم ان لوگوں نے پاکستان کے معصوم بچوں کو پکڑ کے مارا, ہلاک کیا, تشدد کر کے مارا, ایسی دردناک کہانیاں ہیں کہ انسان سنتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے کام جاتا ہے. آپ کے ساتھ اس حوالے سے اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.